اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له كفوا احد لم یلد ولم یولد ولم یکن له كفوا احد صدق اللہ العظیم۔ تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور کوئی اس کے برابر نہیں۔ نہایت خلوص، ادب، احترام، عزت اور محبت کے ساتھ انعام رمضان سے حسن احمد کا السلام علیکم۔ ناظرین، الحمدللہ آج ہم اپنی 5ویں سحر کرنے جا رہے ہیں، اور یہ جو مہینہ چل رہا ہے اور یہ جو عشرہ چل رہا ہے رحمت کا، رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ان برکتوں رحمتوں کو ہم ان سے فیضیاب ہوں اور اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ سے ہم مغفرت کے طلبگار ہیں، اور اللہ ہی بے شک ہمیں معاف کرنے والا ہے۔ اور یہ جو رمضان ہے، یہ مہینہ اتنا مبارک ہے، اتنا بابرکت ہے، اس میں دیکھیں آج ہم اپنی 5ویں سحر کرنے جا رہے ہیں، اور جو لوگوں میں آپس میں محبت ہے، اس رمضان نے ہم لوگوں کو جوڑ دیا، 5 وقت کے ہم نمازی بن گئے، مسجدوں کو ہم نے آباد کر دیا۔ یہ مہینہ اتنا برکتوں اور رحمتوں والا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے فیضیاب ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نعت خواں طاہا شیخ صاحب، اور یہ بچپن کے رمضان کے سیگمنٹ میں بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ ماشاءاللہ الحمدللہ حسن، بہت بہت آپ کو بھی مبارکباد رمضان کی۔ خیر مبارک۔ اور طاہا، ہمیں ایسا لگ رہا ہے نا کہ ہم نے پچھلے سال ہی ہم نے جیسے رمضان کیا، اس کے بعد آج ماشاءاللہ آپ دوبارہ یہاں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ بالکل، یہ وقت اتنی جلدی گزرا، بالکل پتہ نہیں چلا، اور ایسا لگ رہا ہے ابھی کی بات ہے کہ کل رمضان۔ بالکل ایسی بات ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی کی بات ہے، اور یہ وقت اب دیکھیں ہم 5ویں سحری کرنے جا رہے ہیں، کتنی تیزی سے وقت گزر رہا ہے، اور یہ گزرتا جائے گا۔ یہ تو ایک مشہور تھے عالم دین، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی رمضان مبارک آتے تھے تو کہتے تھے کہ رمضان آ گئے۔ جو اس میں جو گیپ آ رہا ہے، رمضان آ اور گئے، اس میں جو وقفہ آ رہا ہے نا، در حقیقت یہ ہے کہ رمضان آتے اور تیزی کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو آج کیا ہمیں سنانے والے ہیں؟ جی بالکل، بسم اللہ کرتے ہیں، بڑا خوبصورت کلام ہے۔ جی اللہم صلی علی سیدنا۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ پھول کھلتے ہیں پر کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پر کے صلی اللہ، کہہ رہی ہے چمن سے یہ باد صبا، کہہ رہی ہے چمن سے یہ باد صبا، ایسی خوشبو
چمن کے گلوں میں کہاں ایسی خوشبو، چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ اور شعر سماعت فرمائیے گا کہ چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، سارے عالم میں ایسا نظارہ نہیں، سارے عالم میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور ناظرین، حقیقت یہی بات ہے کہ مدینہ جنت میں نہیں ہے مگر مدینے میں جنت ہے۔ اور کیا جنت ہے وہ کہ اس پہ میرے ماں باپ قربان، میرے آل اولاد قربان، نسل قربان، میں قربان آپ پر، پوری کائنات آپ پہ قربان، کہ سرکار دو عالم جہاں پر ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پہ تو سب بات ختم ہی ہو جاتی ہے مطلب۔ اور جو ماشاءاللہ آپ نے پڑھی ہے، اور ایسا تصور آ رہا تھا کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ تو یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد آتے ہیں۔ ایک بار پھر انعام رمضان میں عام ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، حضرت لقمان ایک بادشاہ کے غلام تھے، بعض روایتوں میں کہ وہ حکیم بھی تھے۔ ناظرین، بادشاہ کے دربار کا ایک اصول تھا کہ جب بھی بادشاہ کے لیے کچھ کھانے کو لایا جاتا تو دربار میں موجود درباری وزیر پہلے اس کھانے کو چکھتے، پھر بادشاہ کے پاس پیش کیا جاتا، اور جب آپ بادشاہ کے دربار میں کھانے کے لیے کچھ لایا جاتا تو ظاہر بادشاہ کے شایان شان کے مطابق سجا کر، تھال میں سجا کر، سونے کی چاندنی کی تھال میں اس کو سجا کر پیش کیا جاتا تھا۔ تو حضرت لقمان کے پاس ایک خربوزہ آیا جو بادشاہ کے دربار میں موجود تھے، اور ان کو خربوزے کی خوشبو اور اس کا جو کلر تھا اس کو دیکھ کر ہر کسی کا دل للچایا کہ پہلے ہم چکھیں گے، لیکن بادشاہ کا حکم تھا کہ پہلے حضرت لقمان چکھیں گے، اور وہ بادشاہ کے دربار میں لائے گئے اور حضرت لقمان کی باری آئی چکھنے کی۔ ناظرین، حضرت لقمان نے پہلا اس کا کش کاٹا اور اس کو کھایا، اور بڑے ایک حیرت کے انداز میں جب آپ نے پہلا لقمہ لیا تو ایک آپ کے جو چہرے پہ جو تاثرات تھے ایک عجیب ہی تھے، لیکن کچھ لمحے کے لیے تھے، تاثرات چینج ہوئے۔ دوسرا لقمہ کاٹا اور دوسرا کش کاٹا اور اس کو کھانے لگے، اور پہلے سے زیادہ خوشی کے ساتھ، شوق اور ذوق کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ کھایا۔ درباریوں نے دیکھا کہ حضرت لقمان، حکیم لقمان، یہ کتنے مزے سے کھا رہے ہیں۔ درباریوں وزیروں کا دل للچایا کہ یار یہ تو ہمیں ملنا چاہیے، کہ ہمیں تو یہ ملنا چاہیے۔
ہم بھی کھائیں گے اس کو کہ اتنے مزے کا کہ لقمان اتنے مزے سے ذوق و شوق کے ساتھ کھا رہے ہیں تو کتنے مزے کا ہوگا. پھر حضرت لقمان نے تیسری بار پھر سے کش کاٹا اور اس کو کھانے لگے. موجود درباری وزیروں میں جو ایک ذوق و شوق تھا وہ غصے میں بدل گیا کہ بھائی حضرت لقمان یہ تو پورا ختم کر رہے ہیں، کیونکہ عادت زیادہ تو وہ کھا چکے تھے. اور جب وہ نیا سلائس کاٹتے تو اس ذوق و شوق اور جو دلچسپی تھی وہ پہلے سے زیادہ ہوتی. لوگوں میں ایک حیرت تابی ہوئی، کچھ کو غصہ آیا کہ بھئی یہ تو سارا لقمان ختم کر دیں گے. تو جب آخری کی باری آئی تو بادشاہ نے آگے بڑھ کر فوراً وہ لقمہ لیا اور وہ کھا لیا. اور جب بادشاہ نے وہ لقمہ کھایا تو بادشاہ کی ایک جو طبیعت تھی اس کی جو طبیعت تھی وہ اچانک سے خراب ہو گئی. جو لقمان بڑے شوق سے کھا رہے تھے، دلچسپی کے ساتھ مزے سے کھا رہے تھے، بادشاہ کا پہلا لقمہ حلق میں گیا اور بادشاہ نے قہر کر دی. بادشاہ کو قہر شروع ہو گئی. جو دربار کا جو اس وقت صورتحال تھی وہ تبدیل ہو گئی کہ جو لقمان نے کھایا بڑے مزے سے ذوق و شوق کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ، بادشاہ نے جب وہ کھایا تو ایک بادشاہ کی تو طبیعت ہی خراب ہو گئی. بادشاہ کے جو حکیم تھے، کیونکہ بادشاہوں کے جو حکیم ہوتے تھے وہ ان کے اپنے حکیم ہوتے تھے، تو بادشاہ کے جو قریبی حکیم تھے ان کو بلایا اور ان کا علاج کروایا. جب بادشاہ سلامت کی طبیعت میں بہتری آئی تو بادشاہ سلامت نے لقمان کو بلایا. اب پوچھنے لگے کہ لقمان جب آپ نے پہلی کاش کھائی خربوزے کی تو آپ نے بڑے ذوق و شوق سے کھائی، دوسری کھائی اس سے زیادہ دلچسپی کے ساتھ مزے سے کھائی، تیسری کھائی اس سے زیادہ. آخر ماجرا کیا ہے؟ جب میں نے کھائی تو اس میں اتنی کڑواہٹ تھی کہ مجھ سے کھایا ہی نہیں گئی وہ چیز اور میری طبیعت خراب ہو گئی. تو ناظرین یہاں پہ غور کرنا ہے. حکیم لقمان نے کہا کہ بادشاہ سلامت کہ جب آپ مجھے اس خربوزے پہلے آپ جب مجھے دیا کرتے تھے کھانے کو تو آپ کا جو کھانے ہوتے تھے وہ بڑے ذائقے دار ہوتے تھے، مزہ آتا تھا اس کھانے میں. اور جب آپ نے مجھے یہ خربوزہ دیا سامنے جب آیا دربار میں تو جب مجھے پیش کیا گیا مجھے کھانے کے لیے تو جب میں نے کھایا تو مجھے یہ محسوس ہی نہیں ہوا اس میں کڑواہٹ ہے. میں تو ذائقے دار سمجھ کے کھا رہا تھا، مجھے کڑواہٹ کی محسوس ہی نہیں ہوا کہ اس کے اندر کڑواہٹ ہے. یہ ہے محبت، یہ ہے قدر کہ بادشاہ جب بھی بادشاہ نے دیا تو بڑے مزیدار دیا. ایک ذرا سی کڑواہٹ آ گئی، ایک ذرا سا نقص نکل گیا تو مجھے گوارا نہیں تھا کہ میں اس کو یہ کرتا کہ میں واپسی کر دیتا. مجھے یہ گوارا نہیں رہا. ناظرین اب اس پہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے اپنے پر. کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہمارے اوپر کوئی آزمائش آ جائے ہم تو اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم تو اللہ سے معاذ اللہ بغاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ نے ساری آزمائشیں ہمارے لیے رکھی ہیں، سارے نقصان ہمارے لیے رکھے ہیں. ایسا نہیں ہے ناظرین. وہ رب جب ہمیں اچھا کھلاتا ہے، جب وہ ہمیں اچھے سے اس نے ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے دیے اور اپنی نعمتیں عطا کر رہا ہے اور ذرا سی آزمائش آ جائے تو کیا ہم اس سے نافرمانی کریں گے؟ کیا ہم اس سے بغاوت کریں گے؟ معاذاللہ. اگر یہ ہم اپنے اندر چینج لے آئیں، اگر یہ ہم اپنے اندر تبدیلی لے آئیں تو یہ ہماری زندگی اور آخرت دونوں کو سنوار سکتا ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. وہ تو بادشاہ سلامت تھے جو حکیم لقمان کو ہمیشہ اچھا کھلایا کرتے تھے. سوچیں اس بادشاہ سلامت کا بھی بادشاہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. جب وہ ہمیں اچھا کھلا سکتا ہے تو ذرا سی آزمائش آ جائے تو ہم کیوں اس سے منہ پھیر لیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ وفاداری کے ساتھ زندگی گزاریں، کیونکہ وہ رب ذوالجلال ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے اور وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، ہر طریقے سے آزماتا ہے. اور بعض علماء اکرام یہ فرماتے ہیں، اکابرین امت یہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص بڑا خوش قسمت ہے جس کو میرا رب آزما رہا ہے، کیونکہ اللہ آزمائش ہی ان لوگوں کو دیتا ہے جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں. ورنہ آپ دیکھیں گناہ گار بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جن پہ کوئی آزمائش ہی نہیں آئی لیکن ان کی آخرت میں پکڑ ہوگی. اور جن پہ آزمائش آئی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اس آزمائش میں بھی اللہ کا شکر ادا کریں. جتنا ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ اپنی نعمتوں سے نوازے گا. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم نقص نکالتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے ساتھ ایسا کر دیا، کہ ان سب چیزوں کے لیے ہمیں ملے تھے اللہ کو، کہ اللہ نے معاذ اللہ ہمارے ساتھ ہی کرنا تھا ایسا. کیوں؟ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے،
وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ رحمت ہے، وہ برکت دینے والا ہے، وہ رحمت برسانے والا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی تابع داری کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی فرما برداری کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی بندگی کر کے دکھائیں۔ مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان ہے کیا؟ مسلمان کا تو مطلب یہ ہے کہ بن دیکھے ایمان اور اللہ پر ایمان ہو، اللہ کی ذات پر ایمان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہو، انبیاء اکرام پر ایمان ہو، صحابہ اکرام پر ایمان ہو۔ مسلمان کی تو شان یہ ہے، مسلمان کی شان ہے جب آزمائش کا وقت آئے تو ہم اللہ سے رجوع کریں۔ ہمیں مانگنا تو چاہیے کہ اللہ ہم بہت کمزور ہے، آزمائش کے لائق نہیں ہے، لیکن پھر بھی تو آزمائش دے رہا ہے تو اس آزمائش سے بھی تو نکالے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی۔ ہمیں اس آسانی کا انتظار کرنا ہے اور خوش قسمتی سمجھنی ہے کہ اگر ہم پہ آزمائش آ رہی ہے، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے یہ ماہ مبارک کا مہینہ عطا کیا اور یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، یہ برکتیں رحمتیں برس رہی ہیں، رحمتوں کا مہینہ ہے اور یہ عشرہ بھی رحمتوں کا چل رہا ہے۔ ہم اللہ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو آسان کرے۔ اور یہ جو اسپیشلی یہ جو دور چل رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں عام آدمی کے رمضان میں کہ بہت سے لوگ شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ مہنگائی ہے، پھر بھی اللہ ہمیں دے رہا ہے۔ عام آدمی کے رمضان میں ہم دیکھتے ہیں، آپ لوگ ملاحظہ کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ عوام شکایت کر رہے ہیں کہ مہنگائی ہے، لیکن اس مہنگائی میں بھی تو اللہ ہمیں افطار کروا رہا ہے، اس مہنگائی میں بھی تو اللہ تعالیٰ ہمیں سحری کروا رہا ہے۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ جو مہنگائی ہے، اللہ اس مہنگائی کو ختم فرمائے۔ اور یہ جو غزہ پہ صورتحال اس وقت ہے، جو اسرائیل اپنی ظلم و ستم اور بربریت دکھا رہے ہیں، اللہ اس سے بھی مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائے، نجات عطا فرمائے اور ظالموں کو عبرت کا نمونہ فرمائے۔ اللہ ہم سب کی بخشش فرمائے اور رحمت برکت سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اسی کے ساتھ حسن احمد کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔